آقا کریم کے حمایت میں میرے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھیجی، اور اس کی بڑی خوبصورت میگنیٹک فیلڈ ہے۔ اگر وہ اس جواب کو ہم دبا دیں اور ہم اپنے اللہ کو کہیں کہ اللہ اس سے یہ بات کی ہے، تو جان اور تیرا یہ بندہ جانے، تو پھر اس کا جواب میرا اللہ دیتا۔ وہ اٹھے اور انہوں نے اس فقیر کو نہ تھپڑ مار دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم راستے میں بیٹھے ہو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایسا کرتے، وہ اس کے آپ کو 1000 درجے انعام دے دے گا، آپ کے درجات بلند کر دے گا، آپ کی صحت کو ٹھیک کر دے گا، آپ کی اولاد میں برکت دے دے گا۔ جو خالق کائنات ہے، جو ہر لمحے پہ اس کی بادشاہت ہے، ہر سوچ پہ اس کا کنٹرول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اللہ بہت لہجوں میں بات کرتا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے میرے اللہ کی طرف۔ میرے اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے، جس طرح سورہ کوثر میں انہوں نے کفار کو ایک جواب دیا کہ تم لوگ بے نام و نشان مرو گے۔ آقا کریم کے حمایت میں میرے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھیجی، اور اس کی بڑی خوبصورت میگنیٹک فیلڈ ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ جواب تب دیتا ہے جو جواب ہم نہیں دے پاتے، یا جو جواب ہم نہیں دے سکتے، یا جو جواب ہم نے نہ دیا ہو۔ یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو کل پرسوں پیش آیا میرے ساتھ۔ ایک چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا، ہم کئی سفر پہ جا رہے تھے، تو وہ اس کا دل کیا کہ مجھے اپنی کہانی سنائے۔ تو اس کی کہانی سن کے مجھے یوں لگا جیسے یہ پورا ایک چیپٹر ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کھولا، اور میرا دل چاہ کہ میں وہ چیپٹر آپ لوگوں کے سامنے بھی کھول۔ وہ کہتے سر، جب میں چھوٹا ہوتا تھا، میٹرک میں پڑھتا تھا، تو ہمارے ایک رشتے دار تھے جو ہم سے امیر تھے، ان کے بچے بڑے پڑھنے والے تھے، اور ایک میرا ماموں کا بیٹا مجھ سے کوئی 15 سال بڑا تھا۔ تو وہ ہمارے گھر جب آتے تھے تو سارے گھر والے ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، وہ بڑے اچھے بزنس مین تھے۔ تو کہتے میرے میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں، تو وہ آیا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ کیا حال ہے، تم پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتا اچھا کوئی پوزیشن لے لینا، کیونکہ اگر اب تم نے پوزیشن نہیں لی تو یہ میرا اس کا چھوٹا بھائی وہ ٹاپر ہوتا تھا اس وقت، تو اگر تم نے پوزیشن نہیں لی تو باہر کی محنت مزدوری کرو گے، اور یہ یہاں پہ کوئی بڑا افسر لگا ہوگا، اور تم آؤ گے اور اس کے لیے مارک اینڈ اسپینسر سے شرٹیں لے کے آؤ گے، اور اس کو فون کر کے کہو گے کہ سر یا بھائی آپ کا ہے، میں آپ کی شرٹیں لے کے آؤں، اور وہ کہے گا اچھا میں جو فارغ ہوں گا تو میں پڑھا لوں گا، تم یہ چاہتے ہو تو پڑھو۔ کہتا وہ بات میں نے سنی اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کہتا ہے اس سال میں نے ٹاپ کیا میٹرک میں۔ جب میٹرک کیا تو وہ پھر آ گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا پروگرام ہے تمہارا، چلو تم نے کر تو لیا۔ انہوں نے کہا سر میں انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ نہیں کیا کرو گے انجینئرنگ میں، کوئی چھوٹا موٹا کام سیکھو، باہر جاؤ کام کرو۔ انجینئرنگ میں چھوٹا بھائی جا رہا ہے نا میرا، تو بس ٹھیک ہے، تم فیملی میں ایک بندہ ہے، تم کچھ اور کرو۔ اس نے کہا مجھے بھی شوق ہے، مجھے انجینئرنگ میں جا رہے تھے۔ کہتے جب میں نے انجینئرنگ کی تو وہ پھر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ کیا پروگرام ہے تمہارا؟ اس نے کہا سر میں جو ہے نا بیوروکریسی میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ انجینئرنگ کر لی، کوئی چھوٹی موٹی جرمنی چلے جاؤ، وہاں پہ بڑا اچھا چانس ہے، تو یہاں پہ وہ میرے بھائی کو مل جائے گی جاب، تو تم نے کون سا کوئی افسر لگ جانا۔ کہتا میرے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کو، اور میں انہیں کے علاقے میں افسر بن کے آ گیا۔ کہتا اس کے بعد پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار یہ میرا چھوٹا بھائی دیکھو نا، یہ اپنی پراپرٹیز دیکھتا اور یہ سارے معاملات دیکھتا ہے، تو تم یہ نوکری میں کیا کر لو گے؟ تو تم باہر چلے جاؤ۔ تو کہتے اس کا بھائی باہر گیا، اور میں اس ضلع میں اس کا نام نہیں لوں گا کہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے وہ اب۔ تو کہتے پچھلے ہفتے مجھے اس کا فون آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں باہر گیا تھا، آپ کے لیے شرٹیں لے کے آیا ہوں، کہاں میں آپ کو ڈیلیور کروں؟ کہتا میں چپ ہو گیا۔ کہتا ایسی بہت سی باتیں جو انہوں نے کی ہے جن کا میں جواب نہیں دیا۔ ایگزیکٹلی وہ ہوتا رہا جو وہ کہتے رہے کہ یہ کون سا کوئی ایسا ہوگا، وہ میری ذہن میں بھی نہیں تھی، مگر جو انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ یہ نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ہوتا رہا، وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ میں نے اس میں ایک بات سوچی کہ بڑے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں لوگ طنز کر لیتے ہیں کہ تم نے کون سا کوئی بڑا آدمی بن جانا ہے، اور ہم کہتے ہیں اچھا یار کیوں نہیں بنے گے، ہم نے کون سی
کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، وہ جو ہم جواب دے دیتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا سلسلہ، ہماری فائل بند ہو جاتی ہے. اگر وہ اس جواب کو ہم دبا دیں اور ہم اپنے اللہ کو کہیں کہ اللہ اس نے یہ بات کی ہے، تو جان اور تیرا یہ بندہ جانے، تو پھر اس کا جواب میرا اللہ دیتا ہے، غیرت والا. اور آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک فقیر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سیڑھیوں پہ، اور ایک بیاتا ہوا جو نیا بیاتا ایک جوڑا وہاں سے گزرا، اور اس خاتون کا پیر جو ہے نا وہ اٹکا اس فقیر کے سامنے اور وہ گر پڑی. تو اس کے ہسبینڈ نے اس کو بچایا، اور اس نے بجائے اس خاتون کو، اپنی مسز کو کچھ کہنے کے کہ تم دیکھ کے چلو، وہ اٹھے اور انہوں نے اس فقیر کو نہ تھپڑ مار دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم راستے میں بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک نظر آسمان پہ ڈالی اور چپ ہو گئے. وہ جیسی سیڑھیوں سے اترنے لگے، وہ بندہ، اس کا پیر پھسلا اور اس کی وہ ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگوں نے اس کو اٹھایا، اس فقیر نے بھی اس کو اٹھایا، تو ایک صاحب نے کہا کہ تم نے اس کو بد دعا دی ہے. کیوں بد دعا دینی تھی؟ اللہ رحم کرے. بد دعا تو جو لوگ بد دعا دیتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایسا کرتے، میں آپ کو یہ کر رہا ہوں. کہ آقا کریم نے کوئی بد دعا دی تھی؟ بد دعا تو میرے اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن دینی جیسی ہے. آپ اپنی فائل، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ اوپر دیکھ کے اپنی فائل اللہ کے حضور رکھتے، وہ اس کے آپ کو 1000 درجے انعام دے دے گا، آپ کے درجات بلند کر دے گا، آپ کی صحت کو ٹھیک کر دے گا، آپ کی اولاد میں برکت دے دے گا، آپ کے مال میں برکت دے دے گا، آپ کی سوچ میں برکت دے دے گا، آپ کے احباب میں برکت دے دے گا. مگر اگر آپ نے بد دعا دے دی کسی کی برائی کرنے کے لیے، تو آپ کو کیا ملا؟ اگر اس کی برائی کر بھی دی میرا اللہ نے، صرف تھوڑی دیر کا سکون، اس کے لیے آپ اپنے تمام راستے بند کر دیں گے بد دعا کر کے. تو اس نے کہا میں نے، وہ فقیر بولا کہ میں نے بد دعا نہیں دی. اس کی بیوی اس کی محبوب تھی، اس کو پسند تھی، اس کو چوٹ لگی تو اس کو تکلیف ہوئی. میں کہا ہوئی. اس نے کہا مجھے اس نے تھپڑ مارا تو میں بھی تو اس کا کچھ لگتا ہوں نا، میں بھی تو اس کا کچھ لگتا. بس وہ رابطہ ہے کہ جس کے ہم کچھ لگتے ہیں اس کو ہمارے جواب دینے دیں. بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آقا کریم نے بھی تلوار اٹھائی، انہوں نے بھی جنگیں کی، جہاد کیا، تو جہاد بہت ضروری ہے. آقا کریم نے اپنے لیے نہیں کبھی تلوار اٹھائی، انہوں نے اپنی ذاتی دور پہ ذاتیات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، میرے اللہ کے لیے اٹھائی، ہمارے لیے اٹھائی. شر اور خیر کا ایلیمنٹ تو ساری زندگی چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا. خیر اپنا نزول کرتا رہتا ہے، شیاطین شر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہے. ہم نے تو اس سے کترا کے بچنا ہے، ہم نے ہاتھ چھوڑنا ہے ان کے بھی کہ بھائی اللہ کے راستے پہ رہنے دو، اللہ کے راستے پہ رہنے دو. اور اپنے صرف ایک دفعہ دل سے کہنا کہ اعوذ باللہ یا اللہ تعالیٰ تیری پناہ مانگتے ہیں. تو جو آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو پھر کہانی ختم، یا قیوم ہے وہ. تو آپ جب اپنے جواب دیتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنا جواب خود دیتے ہیں. مگر جواب اللہ پہ چھوڑتے ہیں، بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے. اور آپ کا جواب وہ دیتا ہے جو خالق کائنات ہے، جو ہر لمحے پہ اس کی بادشاہت ہے، ہر سوچ پہ اس کا کنٹرول ہے، ہر اچھائی کو بڑا کر سکتا ہے اور ہر برائی کو چھوٹا کر کے آپ کے لیے ختم کر سکتا ہے. اپنے جواب خود مت دیں، نہ آپ کی انا پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کی عزت پہ کوئی فرق پڑے گا. اور اگر کوئی بندہ آپ کو چھوٹا سمجھے تو سمجھنے دیں. بڑے ایسے لوگ ہیں مذاق بھی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے ہنستے بھی ہیں، طنز بھی کرتے ہیں آپ کو، مگر آپ نے تو جواب اس کو دینا ہے، وہ راضی ہے نا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ راضی ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا. تو اپنے جواب مت دیں، آپ کا جواب اس کو دینے دیں، بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ایسے ایسے راستے کھلیں گے جو شاید آپ نے سوچے نہ ہو، جو آپ کی تقدیر میں بھی نہ ہو. کسی نے آپ کو کوئی بات کی تھی، آپ اس کی پینٹنگ ہے، آپ ذرا سوچے تو صحیح، آپ اس کی پینٹنگ ہے، اس نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے. آپ کے لیے آقا کریم جیسے صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے جیسے پیغمبر بھیجے، اس سے بڑا ہمارے لیے کیا تحفہ ہوگا، اس سے زیادہ رحمت کہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیا کہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں آپ. جس نے ایک دنیا کی ایگوسٹ قوم، جاہل قوم کو صرف تھوڑے عرصے میں آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دیا. اب بھی آپ جاتے ہیں وہاں پہ دعا کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے استاد، یہ ہوتی ہے رحمت جو انہوں نے اللہ نے ہم پہ سب سے بڑی کی ہے. تو جواب، آپ کے جواب سے میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا، مگر آپ کے خاموش رہنے سے بہت فرق پڑ جائے گا، آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا. اپنی خاموشی کو اپنا جواب بنائے، اللہ کو آپ کا جواب دینے میں. ہر برائی کا بدلہ برائی نہیں ہونا چاہیے، روکنا چاہیے وار کو، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل میں برا سمجھیں. مگر جہاں پہ ذاتیات کا مسئلہ ہو، اگر کوئی آپ کے وطن پہ آ جائے تو آپ کھڑے ہوں گے. اگر آپ کے کوئی مذہب پہ بات ہو تب بھی آپ کھڑے ہوں گے. اگر آپ کے خاندان پہ کوئی بات آئے، آپ کے دوست احباب کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، مگر کوئی ذاتیات پہ بات کرے آپ کی جس پہ آپ کی انا انوالو، اس کا جواب مت دیں. اس کو جواب دینے میں بہت خوبصورت جواب دیا، کیونکہ اس کے رنگ سے کوئی رنگ بہتر نہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے.